السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد دو حکمرانوں کا موازنہ کرنا ہے۔ ایک حکمران جو 12ویں صدی میں تھا اور ایک وہ حکمران جو اس وقت دور حاضر میں ہے۔ ہم پاکستانی قوم کے اوپر اس وقت ایک سحر طاری ہے ترکش ڈرامے کا، ارطغرل کا۔ اس ڈرامے کے اندر بائی دا وے وہ بہت ہی ایک کوالٹی پروڈکشن ہے اور ایک بہت ہی نہایت عمدہ ڈرامہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو واقعہ ہی وقت نکال کر اس ڈرامے کو دیکھنا بھی چاہیے تاکہ ہم اپنی اسلامک ہسٹری کے بارے زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ اس ڈرامے کے اندر ایک کردار تھا امیر العزیز کا، جو کہ حلب شہر کے حکمران ہیں، اور ان کے ارد گرد بہت ہی زیادہ جال بنا جاتا ہے ان کو پھنسانے کے لیے، ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے۔ اور وہ جو صاحب ہیں وہ اپنی مستی کے اندر گم رہتے ہیں، وہ رقاصاؤں کے رقص دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف ایسے عوامل کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کر لیتے ہیں جو ان کے کرنے کے نہیں ہوتے، لیکن ان کے آس پاس جو سازشی عناصر ہوتے ہیں وہ انہیں یہ کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے اوپر ایک دھوکے کی اور ایک اندھے اعتماد کی پٹی بندھی ہوتی ہے۔ یہی حال اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے، عمران خان صاحب کا۔ میں عمران خان صاحب کا بہت زیادہ دل دادا تھا اور بہت بڑا فین رہا ہوں۔ ابھی بھی ان کی کچھ پالیسیز کی بنا پر مجھے ان کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، لیکن پھر بھی بذات انسان اور بذات خود وہ ایک، میرا یہ ماننا ہے کہ ایک اچھے انسان ہے۔ تو جب امیر العزیز کے ارد گرد سازشی عناصر اکٹھے ہونے لگ پڑے اور ان کے محل کے اندر مختلف ایسے کام ہونے لگ پڑے جو کہ ریاست کے لیے بہت خطرناک تھے، لیکن امیر صاحب کو کیونکہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے اوپر اس قدر اندھا اعتماد تھا کہ وہ یہ چیزیں جان ہی نہیں پا رہے تھے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے میری ریاست کو کس قدر نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے کچھ سازشی عناصر ہمارے عمران خان صاحب کے ارد گرد بھی موجود ہیں جو انہیں مختلف چیزیں بتاتے رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے اوپر اس قدر انحصار کیوں کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے بالکل 100% ٹھیک ہے کہ اپنی ٹیم کے بنا آپ چل نہیں پاتے، لیکن اگر آپ کی ٹیم آپ کو کچھ غلط مشورے دے رہی ہے اور آپ کو یہ کم از کم سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا میری قوم کے اوپر۔ قوم نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حکمرانی کی نشست تک پہنچا دیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے قوم کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے، اس کے بارے آپ کو خود خان صاحب کچھ سوچنا چاہیے۔ اب جو امیر العزیز کا مسئلہ تھا وہاں پر تو کائی قبیلے کا ارطغرل موجود تھا، اس نے کچھ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں بلکہ تمام مسائل ختم ہی کر دیے، لیکن یہاں پر خان صاحب نے سائیں قبیلے کے عثمان بزدار صاحب کو رکھ لیا اور انہیں ملک کا سب سے بڑا صوبہ بھی تھام دیا کہ بھائی اس صوبے کی باغ دوڑ تم سنبھالو۔ اب وہ بندہ جس کے اندر نہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، جس کے اندر نہ اسپیکنگ سکلز ہیں، جس کے اندر نہ کوئی ایسی سکلز ہیں کہ وہ ایک ٹیم بلڈ کر سکے اور اس کو چلا سکے، اس سے آپ پورے ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ چلوا رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب یو ٹرن لینا جانتے ہیں، بہت سے فیصلوں کے اوپر انہوں نے آج تک یو ٹرن لیے بھی ہیں، لیکن جس فیصلے کے اوپر یو ٹرن لینا چاہیے وہاں خان صاحب جو ہیں جناب وہ بالکل ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس فیصلے کے ہمیں نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو خان صاحب سوچتے ہی نہیں کہ بھائی مجھے ان کو بدل لینا چاہیے۔ اب ان کے بغل کے نیچے چینی کی سبسڈی دی گئی، ان کی جناب بالکل ٹیم نے ہی آٹے کا فقدان پیدا کر دیا، چینی کی شارٹیج ہو گئی، ذخیرہ اندوزی ہونے لگ پڑی۔ عمران خان صاحب کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یہ سارے کام ہو رہے تھے، چینی پر سبسڈی دی جا رہی تھی، آٹے کے اوپر سبسڈی دی جا رہی تھی، چینی کی شارٹیج کی جا رہی تھی، پھر اس شارٹیج کے ذریعے اربوں روپے کا منافع کمایا جا رہا تھا، جو ہمارے چینی کے انڈسٹریلسٹ تھے ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد خان صاحب نے نوٹس لے لیا۔ اب پھر جب خان صاحب نے نوٹس لیا پھر اس کی تحقیق کی گئی، پھر جناب اس کے اوپر ایک رپورٹ مرتب ہوئی، پھر اس رپورٹ کا آڈٹ کیا گیا، پھر جب آڈٹ ہو کر رپورٹ مرتب ہو کر ذمہ داران کا تعین کر دیا گیا تو اس کے بعد ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر کارروائی سے روک دیا۔ سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد خان صاحب لیتے ہیں ایکشن، اور جب وہ ایکشن لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، خدا پہاڑ نکلا چوہا۔ ساہیوال انسیڈنٹ پہ انہوں نے نوٹس لے لیا تھا، جناب میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، سب کو سزا ملے گی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔
چینی کی شارٹیج ہو گئی, آٹے کی شارٹیج ہو گئی, اور اب پٹرول کی شارٹیج ہو گئی. پٹرول کی شارٹیج ہو گئی, تمام پمپ مالکان یہاں باہر نکلے. اگر ہم لوگ یہاں تو پٹرول اویلیبل ہی نہیں ہے, اور اگر اویلیبل ہے تو وہ 140 150 روپے پر لیٹر کے حساب سے دیا جا رہا ہے. تو بھائی غریب آدمی اب کیا کرے؟ غریب آدمی یہ کرے کہ وہ کرونا سے بھی ڈرے اور گھر میں بھی بیٹھے, جو کہ لازم ہے اس کے اوپر, ظاہری بات ہے اس نے اپنی احتیاط بھی کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اب وہ جب ایک دیہڑی لگا کر آتا ہے تو اسے پٹرول ملتا ہے 145 روپے, اور خان صاحب نے تو حاتم طائی کی قبر کو ٹانگ مار کے بھائی پٹرول لے آئے ہوئے ہیں 75 روپے لیٹر پر. تو کیا فائدہ اس 75 روپے لیٹر کا؟ مجھے یہ بتائیں, جب پٹرول ملنا ہی نہیں ہے. ایک بندے نے پہلے 1 گھنٹہ خوار بھی ہونا ہے, لائن کے اندر بھی لگنا ہے, اس کے بعد جب وہ آگے پہنچے اور اس کو پتہ چلتا ہے بھائی 150 روپے لیٹر مل رہا ہے, لینا ہے تو لو, نہیں تو بھائی جان یہاں سے نکل جاؤ. تو خان صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم ادنا سے لوگ ہیں, ہم عام عوام ہیں. ہمارا صرف اور صرف آپ کو یہ ایک مشورہ ہے کہ خدا را اپنی آنکھوں پر بندی یہ پٹی کھولیں. جو آپ کے ارد گرد ہی سازشی عناصر ہیں ان کا قلع کما کریں, انہیں ختم کریں, اور کچھ ایسے فیصلے کریں جو عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوں, جو ہمارے لیے بھی سود مند ثابت ہوں, اور جن کا آگے چل کر آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو. لیکن مجھے ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ آپ اپنی ٹیم کے اوپر کوئی بھی جناب ایکشن لیں گے, یا ان کے غلط فیصلوں کا خمیازہ جو ہماری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر کچھ ایسا کام ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہوں. ہمیں بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی ابھی تو 6 ماہ ہوئے, ابھی تو 8 ماہ ہوئے, ابھی چیزوں کو بہتر ہونے میں وقت لگے گا. چیزیں بہتر نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن چیزیں مزید بگڑتی جائیں بگڑتی جائیں بگڑتی جائیں اور ان کا کوئی حل نہ نکلے, اور ہمیں بس یہ سننے کو مل جائے کہ بھائی خان صاحب نے نوٹس لے لیا, خان صاحب نے نوٹس لے لیا. خان صاحب خدا را نوٹس بھی لیں, اور کوئی ایسا عمل بھی کریں کہ جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ جب آپ نے نوٹس لیا تھا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے, اور اور اگر کسی نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو اس کو اس کی سزا بھی ملی ہے. لیکن ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی, اور یہی مسائل پرانے حکمرانوں کے تھے, یہی مسائل اب ہیں. تو جو فرق ہم لوگ تلاش کر رہے تھے یا جس تبدیلی کی ہمیں تلاش تھی وہ تو ہمیں ملی نہیں. سو اب الٹیمیٹلی ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور لیکن ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے, اور ایک ہماری جو آخری آس تھی اس سے بھی ہمیں کچھ بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی. سو خدارا عمران خان صاحب اپنی آنکھوں پر بندی یہ پٹی کھولیں اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کچھ فیصلے کریں, تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جس پاکستان میں آنکھ کھولیں وہ ان کے لیے ایک بہتر پاکستان ہو, نہ کہ پرانے سے بھی برا اور گیا گزرا ہمیں ملک ملے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. بہت شکریہ.